بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. آج ہمارے اگلے گیسٹ جو ہیں ان کا تعلق برصغیر پاک و ہند کی نامور روحانی شخصیت اور صوفی شاعر حضرت سلطان باہو کی 10ویں پیڑھی سے ہے. وہ نہ صرف پاکستان کے مشہور گھڑ سوار اور نیزہ باز ہیں بلکہ آف روڈ جیپ ریلیز کے بھی علم بردار ہیں. وہ گھڑ سواری کے فروغ کے قائم ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان کے صدر کی حیثیت سے اس کھیل کو ملک میں نئی بلندیوں تک لے کر گئے. اس کے علاوہ وہ ایشین ایکویسٹرین فیڈریشن کے ٹینٹ پیکنگ ڈپارٹمنٹ کو بھی چیئر کرتے ہیں اور اس قدیم اور شاندار کھیل کو دنیا بھر میں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں اور ون اینڈ اونلی جناب صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنو پاکستان میں. خوش آمدید. آپ بہت شکریہ سر. آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. یہ نیزہ بازی گھڑ سواری کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب پورے ایشیائی سطح پر فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. کتنی پذیرائی آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سنو ٹی وی کا اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ گھڑ سواری چونکہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے برصغیر میں پاک و ہند کے اندر اور ہمارے دیہاتوں میں اور گاؤں میں، ایون کہ پہلے تو شہروں میں بھی ٹریولنگ کے لیے آپ کے پاس گھوڑوں کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا. تو آہستہ آہستہ ہم ہارس سے ہارس پاور کی طرف سفر یہ طے ہوا. لیکن نیزہ بازی جو ہے وہ ہمارے اس علاقے میں، اس خطے کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نیزہ باز ہیں ان کی تعداد پاکستان کے اندر ہے تو شاید یہ غلط نہ ہو، کیونکہ تقریباً کوئی 8 سے 10 ہزار کے قریب ایسے گھڑ سوار ہیں جو نیزہ بازی میں باقاعدہ حصہ لیتے ہیں. اور پاکستان کی جو ٹیم ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت کامیابیاں عطا فرمائیں. ہماری ٹیم نے دنیا کے بہت سارے بڑے مقابلوں کے اندر میڈلز لیے اور جو ابھی ساؤتھ افریقہ کے اندر ورلڈ کپ ہوا تھا جی، اس میں بھی پاکستان نے رنر اپ رہا اور 570 سکور کے ساتھ. سعودی عربیہ سے ہمارا صرف 11 سکور کا فرق تھا اور ہم ورلڈ کپ میں رنر اپ رہے. تو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی ہے، اس کھیل کو فروغ بھی ملا ہے، نئے لوگ بھی اس شوق کو اپنا رہے ہیں. شہروں کے اندر بھی ہمیں بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے. بالکل. اچھا حضرت، آپ ابھی نیزہ بازی کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں نیزہ بازی کا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا کلب آپ بنا چکے ہیں. آپ کو اس کلب کو بنانے کے پیچھے ایک تو موٹیو کیا ہے؟ کیونکہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں زندگی میں ایک پیچھے منظر ہوتا ہے، ایک موٹیو ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہے اور یہ تجربہ، یہ جو ایکسپیرینس آپ نے کیا، یہ سب کچھ کیسا رہا ہے اب تک؟ ویسے تو جی ہم پوری جو گھوڑ سواروں کی فیملی ہے اور پھر خاص طور پہ نیزہ باز کی، تو ہمارا ہر ایک کے ساتھ بہت احترام کا اور بڑا ایک زبردست ایک فیملی کی طرح انوائرمنٹ ہوتا ہے جی. تو لیکن یہ کلب اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کھیل کو زیادہ بہتر آرگنائز کیا جائے. تو یہ لایا جا سکے جی. تو 1982 میں میرے والد صاحب حضرت سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کلب کی بنیاد رکھی اور مقصد یہی تھا کہ نہ صرف ہم اس کھیل کو زیادہ بہتر آرگنائز طریقے سے اس کو پروموٹ کریں بلکہ اس کھیل کے ذریعے سے اپنے ملک کے سافٹ امیج کو بھی اجاگر کریں اور تاکہ ہم اچھے گھڑ سوار ان کو ٹرین کریں، ان کو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور وہ پاکستان کو بڑے مقابلوں میں جا کے ریپرزینٹ کریں اور پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئیں. اور الحمدللہ وہ خواب. سر آپ نے بھی بات کی مقابلوں کی اور آپ نے بتایا کہ کون کون سے مقابلے تھے جن میں شرکت کر چکی ہے پاکستان کی ٹیم. بڑے مائل سٹون اچیو کی ہیں. اب ایسے کون سے آگے عالمی مقابلے آ رہے ہیں جن پر آپ کی نظر ہے اور اس کے لیے کیا خاص طور پر تیاریاں چل رہی ہیں؟ ایک تو جی انشاءاللہ ویسے تو کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ جنوری میں بھی ہماری ٹیم ٹور کر رہی ہے باہر کا. فروری کے اندر ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں اور پھر ایک اور انٹرنیشنل ایونٹ ہے اس میں ہماری ٹیم جائے گی انشاءاللہ. تو لیکن ہمارا گول چونکہ سب سے بڑا مقابلہ ورلڈ کپ کا ہوتا ہے تو اس کی اوپر سب سے پہلے اس کی کوالیفائنگ راؤنڈز ہوں گے نیکسٹ ایئر بلکہ 26 کے اندر ہوپ فلی.
اس کی ڈیٹس ابھی اناؤنس ہو جائیں گی, اس کا اسکیجول وغیرہ آئے گا, تو ہماری نظر جو ہے اسی کے اوپر مرکوز رہے گی تاکہ اس کی ہم اچھی تیاری کریں اور پاکستان ٹیم کو وہاں بہت کامیابیوں سے. اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گی. آپ اوبیسلی بہترین پلیئر ہیں اور لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں, اتنی کامیابی سمیٹی ہے آپ نے. مجھے ذرا یہ بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ ایک اچھا نیزہ باز بننے کے لیے کون کون سی کوالٹیز چاہیے؟ اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے اس گیم میں تو کس کوالٹیز کو وہ نظر میں رکھے؟ بیسیکلی نیزہ بازی جو ہے گھوڑ سواری ویسے اوور آل آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسے جانور کے ساتھ, ایک ایسے ٹیلنٹڈ جانور کے ساتھ جس کی زبان نہیں ہے, بالکل تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ کمیونیکیشن سکل پیدا کرنا ہے اپنے اور گھوڑے کے درمیان, which is non-verbal. جی, جو ہمارے استاد, پرانے بڑے بزرگ استاد تھے, وہ ہمیں یہی سکھاتے تھے کہ اگر دو چیزیں گھوڑے کی آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ بہترین گھوڑ سوار ہیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ گھوڑے کا منہ اور گھوڑے کی روح. تو اگر اس کی رینز تو آپ کے ہاتھ میں ہیں, اس کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, لیکن اگر اس کا روح آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ آپ کی بات دل سے نہیں مان رہا, تو وہ آپ کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو اپنا بانڈ جو ہے اس جانور کے ساتھ آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. آپ جتنا ٹائم دیں گے, جی, صرف سیٹ ٹائم کے وقت نہیں کہ جب آپ رائڈنگ کر رہے ہیں تو آپ گھوڑے کے ساتھ ٹائم گزاریں, اس کے علاوہ اس کے پیڈک کے اندر جب جیسے ہم کہیں بندھا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور سیٹ ٹائم زیادہ سے زیادہ دیں. بطور نیزہ باز تو آپ کو سب سے پہلے گھوڑے کو ٹرین کرنا ہے اس کی لائن کے اوپر کہ وہ سیدھا دوڑے. گھوڑے کو اچھا وقت دینا ہے, اس کو اچھی ٹریننگ دینی ہے, تاکہ بھی ایک پیدا ہو جائے سوار کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے ایک اچھے ماہر نیزہ باز کی نگرانی کے اندر, تو میرے خیال میں 1 سے 2 مہینے میں آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کمپٹیشن میں حصہ لیں. اور اس کے بعد آپ جتنا سیٹ ٹائم دیں گے, جیسے کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, تو آپ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے, جتنی زیادہ ایفرٹ ڈالیں گے, جتنی زیادہ کوشش ڈالیں گے, آپ کے ریزلٹس اتنے اچھے آئیں گے. اور پھر آپ کو میچ پریکٹس چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں آپ ہر روز پریکٹس کرتے رہیں اور جب آپ کسی بڑے مقابلے میں جائیں تو صاف ظاہر ہے مقابلے کا ایک انوائرمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے, تو آپ جتنے زیادہ میچ پریکٹس کریں گے آپ اتنے اچھے. اچھا سر, ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ نیزہ بازی کے لیے خاص طور پر اگر ہم بات کریں, کس نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں جو کہ بڑے بہترین ہوتے ہیں, سمجھے جاتے ہیں, آپ ان کا انتخاب کرتے ہیں, اور کیا وہ یہاں بریڈ ہوتے ہیں یا پھر باہر سے منگوائے جاتے ہیں؟ میری اگر رائے پوچھیں, میں تو سب سے زیادہ اپنی دیسی جو ہماری بریڈ ہے پاکستان کی, اس کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں. اور ہماری فیملی میں ایک بریڈ آ رہی ہے, اس کو ہم شین بریڈ کہتے ہیں, جو کہ پچھلے تقریباً کم از کم 400 سال سے ہماری فیملی میں ہی ہے. میں سب سے زیادہ رائڈ بھی اسی کے اوپر کرتا ہوں, اور میرا سب سے زیادہ بانڈ بھی شین بریڈ کے گھوڑوں کے پسندیدہ آپ کے. لیکن اوور آل پاکستان کی جو ہماری بریڈ ہے, دیسی بریڈ ہے, وہ بہت زیادہ مقبول ہے. باہر سے ہمارے جتنے گیسٹ آتے ہیں, فارنرز آتے ہیں, وہ بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن نیزہ بازی کرنے کے لیے تو ایکچولی 2 ایسے ڈسپلنز ہیں جن کو ہم فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ہے ڈریساج اور ایک ہے شو جمپنگ. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. جی, ہم نے ایک ڈریساج کے بہت بڑے کوچ سے ملاقات کی اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم ڈریساج کو پاکستان میں فروغ دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو اس میں ہیلپ کروں گا. صحیح. تو ہم نے کہا جی ہمارے پاس ڈریساج کے گھوڑے نہیں ہیں. انہوں نے کہا آپ کے پاس گھوڑے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہیں. انہوں نے کہا ان کی 4 ٹانگیں ہیں. ہم نے کہا بالکل. انہوں نے کہا پھر وہ ڈریساج کر لیں گے. اچھا. تو نیزہ بازی کے لیے بھی ایگزیکٹلی اگر کوئی بھی گھوڑا ہے اس کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں ٹین پیکنگ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹریننگ میٹر کرتی ہے. اچھا سر, ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں نیزہ بازی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں, اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اس کھیل میں کس طرح سے شامل کیا جا سکتا ہے, اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ بہت برائٹ فیوچر ہے نیزہ بازی کا, اور خاص طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھوڑوں کی ہماری دیسی بریڈ کے اوپر اب فوکس کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے لوگ ینگسٹرز آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, چونکہ بہت تھرلنگ سپورٹ ہے. بہت کم ایسے سپورٹ ہیں جن میں اتنا زیادہ ایکشن آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے, خاص طور پہ گھوڑ سواری کے اندر. تو وہ نیزہ بازی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا
چونکہ ہم ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان ہے جی تو جتنے بھی ایکویسٹرین ڈسپلنز ہیں وہ ہمارے ساتھ لنک ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام جو ڈسپلنز ہیں ان کے اوپر فوکس کریں, اور اس میں ابھی ہارس بیک آرچی کے ہم نے انٹرنیشنل کوچز بلائے, اس کھیل کو بھی ہم فروغ دے رہے ہیں. ہارس بیک آرچی کو, نیزہ بازی آلریڈی ہمارے پاس ہے, جمپنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, زبردست, انڈیورنس کے اوپر, بلکہ باہر یو اے ای وغیرہ میں سب سے زیادہ اگر میں کہوں کہ پاکستان کے رائڈرز ہیں تو غلط نہیں ہوگا. میرے خیال میں کم از کم 300 سے 400 رائڈرز ہیں جو انڈیورنس کی ڈفرینٹ کمپٹیشن میں یو اے ای میں پارٹیسپیٹ. کیا بات ہے. اچھا, آپ کی رائے جاننا چاہیں گے, آپ کا خیال جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ پاکستان میں نیزہ بازی کے فروغ کے لیے حکومت کو کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر فوری اقدامات کیے جائیں تو آپ کی پریفرنس میں وہ کون کون سے سٹیپس؟ آپ لوگ تو آلریڈی بہت زیادہ کر رہے ہیں, کر بھی چکے ہیں, حکومت سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ سب سے زیادہ جو ہمیں ہیلپ چاہیے, ایک تو جو ہم بڑے انٹرنیشنل ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں ان کے اندر حکومت کی سرپرستی اور سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزوں کو ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں, جس طرح آپ ابھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جی سونو ٹی وی اس کو سپورٹ کر رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں, جو سپورٹس کے چینلز ہیں, ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیز اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں, اپنی کوشش ڈالیں, ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملے, تاکہ ہم جو ہمارے اچھے ٹیلنٹڈ رائڈرز ہیں ان کو ہم سپورٹ کر کے انٹرنیشنل سٹیجز کے اوپر لے کے جا سکیں, تاکہ وہ پاکستان کے ایک زبردست کھلاڑی کی حیثیت سے اپنا لوہا منوائیں. اچھا سر, ایک اور چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ, بڑا ٹوسٹ ہے, مطلب آپ گھڑ سوار, آپ کی پوری فیملی اس میں شوق ہے گھڑ سواری کا, سب کو نیزہ بازی کے مقابلے بھی اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سر یہ آف روڈ جیپ ریلیز کی طرف آپ کس طرح سے آ گئے؟ اور میں بلکہ یعنی شاہد ہوں, میں نے آپ کو جیپ بھگاتے نہیں بلکہ اڑاتے بھی دیکھا ہے, جیپ ریلی بہاولپور میں. شروع میں جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہمیں گھڑ سواری کی طرف اور نیزہ بازی کی طرف ہی رجحان تھا, تو مجھے گھڑ سواری سے ہی نا انجری ہوئی, بیک انجری ہوئی, تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ ریسٹ لیں. تو میں ریسٹ کے اوپر تھا, تو انہی دنوں میں مجھے چولستان میں, چونکہ نادر مکسی صاحب کی ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے تھے جی, اور ایک فین کی حیثیت سے ان کو دیکھنے ہم گئے چولستان میں. تو جب ان کو جا کے دیکھا اور وہاں پہ انوائرمنٹ دیکھا, بہت زیادہ سپورٹیو مجھے لگا, تو اور مجھے نظر آیا کہ اگر میں اس کھیل کو اپناؤں تو میں اپنے ملک کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں. اور یہ کھیل چونکہ نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہے, تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کریں, دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان میں کس طرح کے صحرا ہیں, اور پاکستان کے ڈرائیور کر رہے ہیں سر, بڑا زبردست کا. تو اس سے یہ موٹیویشن ملی, اور 2014 میں جی میں نے پہلی ریس دیکھی, اور 2015 میں میں نے پہلی ریس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور 2016 میں نے پہلی چولستان ریلی ون کی. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. دیٹ مینس آپ نے بہت ساری کامیابی حاصل کی, اور بطور کھلاڑی آپ سے جاننا چاہیں گے, کوئی ایسی سکسیس ہوتی ہے, کوئی ایسی کامیابی ہوتی ہے, کوئی ایسا سٹیپ ہوتا ہے جس پہ خود انسان کو ایک فخر حاصل ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کام بہت بہترین کیا ہے اور یہ میری کامیابی بہت امپورٹنٹ رہی ہے؟ وہ کون سی کامیابی تھی؟ ویسے تو جی ہر مقابلے میں جب آپ کچھ اچیو کرتے ہیں, ایون کہ آپ تیسری پوزیشن میں بھی آتے ہیں, بلکہ یہ چونکہ انڈیورنس ریلی ہے 200 سے 500 کلومیٹرز تک کی آف روڈ ریلیز ہوتی ہیں ہماری, تو اس ریلی کو فنش کرنا بھی ایک اچیومنٹ ہے. بالکل ٹھیک. بٹ آپ کسی بھی پوڈیم پہ آتے ہیں تو آپ کو وہ ایک حوصلہ افزائی اپنے آپ کو بھی ملتی ہے کہ آپ نے یہ اچیومنٹ لی ہے, آپ پوڈیم کے اوپر آئے. بٹ میرے خیال میں چولستان چونکہ ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہے, اور جو میں نے پہلی چولستان ریلی ون کی تھی, میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ خوشی تھی. اور اس سے بھی زیادہ میں اگر کہوں تو میں نے جو سب سے پہلی ریلی میں پوڈیم لیا تھا وہ تھی جھل مکسی کی 2015. زبردست, مشکل ترین. وہ جو فرسٹ پوڈیم تھا, وہ جو فرسٹ ٹرافی تھی, میرے خیال میں اس کی ایکسپیرینس ہی اور ہوگا. سر اب بھی فروری میں غالباً آنے والی ہے جیپ ریلی بہاولپور میں, کیا تیاریاں اس سلسلے میں, کیا آپ کی پریکٹس چل رہی ہے, اور کس طرح کے جو خاص طریقے ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں, گاڑیوں کو کس طرح ریڈی کیا جا رہا ہے, ذرا وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بالکل, ابھی چونکہ جھل مکسی ریلی فنش ہوئی ہے, تو اس کے بعد میری گاڑی کا ادھر بریک ڈاؤن بھی ہو گیا تھا, تو ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ گاڑی کو فکس کریں زیادہ، کیونکہ چولستان کی لمبی ریس ہے، پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہے 500 کلومیٹر کی، اور سب سے زیادہ اسپیکٹیٹرز بھی اس کو دیکھنے آتے ہیں اور سب سے زیادہ ہمیں سپورٹ ملتی ہے. اکارڈنگ ٹو کمشنر بہاولپور تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ اس ریلی کو دیکھنے جاتے ہیں ڈیزرٹ میں، اور وہ ہم وٹنس کرتے ہیں کہ ڈیزرٹ کے اندر ٹریفک جیم ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اچھے اسپرٹ کے ساتھ جائیں، اور ایم چونکہ صرف پاکستان ہے، پاکستان کی پازیٹیو امیج ہے، اس کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ ایک زبردست مقابلہ پیش کریں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو ایک اچھے کھیل سے محظوظ کریں. اچھا، آپ کو ایک سچویشن دیتے ہیں، جس سچویشن کے ویسے ہائپوتھیٹیکل سچویشن دینی نہیں چاہیے، لیکن چلیں. فار انسٹنس، ایک طرف گھڑ سواری ہے اور دوسری طرف آپ کی جیپ ریسنگ ہے. آپ کو ایک دنیا میں یا ایک لائف میں ایک ایسا موقع آتا ہے جب آپ کو دونوں سٹیپ میں سے ایک گیم سلیکٹ کرنا ہے، وہ کون سا ہوگا؟ کس کو پریفرنس دیں گے؟ کیوں ہوگا یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ میں. میرے خیال میں جی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کھیل مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، لیکن تو ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا زیادہ. لیکن میرے خیال میں گھڑ سواری کی طرف جاؤں گا. اور وجہ میرے خیال میں جو گھوڑے کے اوپر بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ جو آپ کو جو فیل ملتی ہے نا، وہ دنیا کی کسی اور رائڈ میں نہیں ہے. سر وہ سوار کو تو فیل ملتی ہے، دیکھنے والوں کو بھی بڑا جو ہے نا وہ دلچسپ لگ رہا ہوتا ہے. بڑا ایک زبردست ہے کہ آپ ایک قدیم کھیل کو بھی لے کر چل رہے ہیں، جدید کھیل کو بھی آپ نے اپنا لیا ہے. تو سر یہ جیپ ریلی کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں، اور مستقبل میں کون سے عالمی مقابلے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پلیئرز جا سکتے ہیں، وہاں پہ ون کر سکتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں؟ باہر سے جتنے بھی ریسرز آتے ہیں نا جی یہاں پہ، وہ ہمارے ڈرائیورز کی سکلز کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جس دلیری کے ساتھ ہمارے ڈرائیورز گاڑی چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی دلیری میں ہم بہت کم دیکھتے ہیں. بڑے ایونٹس، انٹرنیشنل ایونٹس، تو سب سے بڑی ریلی جو ہے وہ ڈاکار میں ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی آف روڈ ریلی ریسر کا ڈریم ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکار میں جائے، بٹ وہ چونکہ بہت زیادہ وہاں پہ مشکل بھی ہے، کوالیفائی کرنا ہی بڑا مشکل ہے، ٹیم کے ساتھ جانا، پھر وہ ایکسپینسو بھی ہے، تو وہ بغیر سپورٹ کے نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں وہ سپورٹ ملے گی حکومت کی طرف سے بھی اور ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے بھی، تاکہ ہمارے ریسز وہاں جا کے پارٹیسپیٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا جناب، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ خواتین کے حوالے سے اس گیم کے اندر، گھڑ سواری کے اندر، کتنے مواقع ہیں پاکستان میں؟ جی پاکستان میں بھرپور مواقع ہیں. ہماری پاکستان کے جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ہماری خواتین جا کے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور بڑی اچھی ان کی پرفارمنس ہے. لیکن چونکہ ابھی یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کھیل کو شروع ہوئے خواتین کے شعبے میں، تو اس میں ابھی اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. لیکن میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان اس میں بھی اپنا لوہا منوائے گا. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان یقیناً اس میں اپنا لوہا منوائے گا. خواتین بھی جو ہے نا اس میں بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نیزہ بازی میں. تو سر خاص طور پر خواتین سے اسپیسیفک بھی جو ہے مقابلے، ان کا انعقاد بھی کروایا جاتا ہے آپ کی فیڈریشن کے زیر اہتمام؟ جی بالکل، پاکستان میں بھی ہوتا ہے جی، اور ابھی اس کو مزید بھی فروغ دینے کی ضرورت بھی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ایونٹس منعقد ہوتے ہیں. سال میں 1 یا 2 بڑے ایسے مقابلے منعقد ہوتے ہیں انٹرنیشنل. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ کی آمد ہمارے لیے بہت خاص ہے.